ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور درخت کی چھالیں چبانی پڑی، یہاں تک کہ بیان کیا گیا ہے کہ پیروں سے کوئی چیز ٹکراتی اور وہ نرم ہوتی تو اس کو جو ہے وہ اٹھا کر کے چبایا جاتا۔ یہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ چمڑا جلا کر کے اور چمڑے کو جو ہے وہ یعنی کہ بالکل مکمل جلا کر اس کو پانی میں گھول کر پینے والے پی لیتے۔ ان حالات سے 3 سال تک کے خاندان نبوت گزرتا رہا، بنو ہاشم گزرتے رہے۔ یقین جانیں یہ میری قوم ہے، ہم لوگ ہیں، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں کہ یہ جو ہزاروں مسجدوں کا سلسلہ ہے، یہ جو نمازوں کا سلسلہ ہے، ہمارے گھر تک پہنچنے میں کتنی محنتیں ہیں۔ یہ جو اللہ کا دین ہے، ہم دیندار کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ حالات ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اب تھوڑا یہاں محسوس کرو، اس گھاٹی کے اندر کوئی چھت تو نہیں تھی نا، وہ کھلی ہوئی گھاٹی تھی۔ 3 سال میں کیا بارش نہیں ہوئی ہوگی؟ 3 سال میں کیا سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ 3 سال میں کیا اللہ اکبر وہ عرب کی کڑکتی ہوئی اور تیز و ترار دھوپ نہیں نکلی ہوگی؟ قربان، حضور کا پورا خاندان اس دھوپ میں ہے، اس سردی میں ہے، اس گرمی میں ہے، اس برسات میں ہے، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی سائبان ہے۔ ان حالات میں ان لوگوں نے 3 سال کا وقت گزارا۔ گھر جا کر تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، اللہ اکبر۔ یہی تو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، شراب کی بوتلیں ہاتھ میں لینے سے پہلے، نشے کے انجیکشن جو ہے وہ جسم میں ڈالنے سے پہلے، MD اور کتا گولیوں کا نشہ کرنے سے پہلے، کیا مسلم جوان یہ نہیں سوچتے کہ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام، ان کی اہل البیت اور ان کے اصحاب کرام نے کتنی محنتیں کی ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر یہ ہوا کہ شاب ابی طالب کی گھاٹی، اللہ اکبر، 3 سال کے بعد جو ہے وہ اس سے نکلے، اور نکلنے کے بعد پھر اسی گھاٹی کے اندر 2 شخصیتیں بہت بیمار ہوئی، حضرت سیدہ خدیجہ اور حضور کے چچا، اور 3 دن کے آگے پیچھے سے دونوں کی دنیا سے رحلت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اس سال کا نام عام الحزن رکھا، غم کا سال رکھا، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، جب آپ نے دیکھا مکے والے نرم نہیں پڑ رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا مکے کے باہر کوشش کی جائے تاکہ مکے کے باہر والوں کو سمجھایا جائے، منایا جائے، ان کو دین کی طرف لایا جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لے کر طائف کا سفر کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام طائف کو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کی تاریخ میں کم و بیش مکۃ المکرمہ سے نئے سڑک اور نئے راستے کے مطابق کم و بیش 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ طائف اللہ کے حبیب علیہ السلام اس سفر کے لیے نکلے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس اس وقت سواری بھی موجود نہیں تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشوار گزار وادی اور گھاٹیوں سے وہ سفر پیدل طے کیا، پا پیادہ طے کیا۔ اللہ اکبر۔ سروے نمبر 10 سے گولڈن نگر پیدل آنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، اور یہاں سے ہزار کھولی گولڈن نگر سے ہزار کھولی جانے پر پیدل جانے والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن سوچو، یہ اپنے نبی کی محنت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محنت ہے۔ آج ہم لوگ روٹی کپڑا مکان میں الجھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنی مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کبھی بیٹھ کے نہیں سوچا حضور علیہ السلام نے یہ دین جو ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈال رکھا ہے، اس کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ کتنی آسانی سے ہم کہتے ہیں مولانا نماز کو ٹائم نہیں ملتا، داڑھی رکھیں گے تو کیسے لگیں گے، دین پہ عمل کریں گے تو لوگ ملا کہیں گے۔ میرے بھائی، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے نبی کی سید العالمین کی محنتیں تو ذرا غور کرو۔ حضور علیہ السلام پا پیادہ یعنی پیدل مکۃ المکرمہ سے سفر کرتے ہیں، کہاں؟ طائف کی طرف۔ تنہا حضور کے ایک غلام حضرت زید بن حارثہ ساتھ میں ہے، اور جب وہاں پہنچے تو
طائف کے سرداروں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ اللہ نے نبوت عطا کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سو تم ان پر ایمان لاؤ۔ وہ ایک خدا کی طرف بلاتے، پاک دامنی کی طرف بلاتے، نماز کی طرف بلاتے ہیں، اسی طرح صلہ رحمی کی طرف بلاتے ہیں، اچھے اخلاق کی طرف بلاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب دعوت پیش فرمائی، ان ظالموں کا جواب کیا تھا؟ نقل کفر کفر نہ باشد۔ میں ان کے جملے نقل کر رہا ہوں بطور مفہوم۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ کو نبوت دینے کے لیے تم جیسا ہی شخص ملا تھا؟ معاذ اللہ، کیا عرب کے سردار نہ ملے تھے؟ اس طرح کی بات ان ظالموں نے کی۔ اگر وہ یہ بات کرتے تو یہ بات ہی کچھ کم کمینگی کی بات نہ تھی، یہ بات ہی کچھ کمینے پن کی بات نہ تھی۔ اتنی بڑی ہستی جو سر سے لے کر پیر تک، اللہ اکبر، جان شرافت، شان شرافت، کان شرافت، اللہ رب العزت نے جس کو اتنے مرتبے کا حامل بنا کر کے بھیجا ہو، ایسی ہستی کے بارے میں یہ گندے جملے کہ آپ ہی ملے تھے اللہ کو رسول بنانے کے لیے؟ معاذ اللہ، عرب کے سردار نہ ملے تھے؟ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کا خاندان مکہ المکرمہ میں سب سے انفرادیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، بنو ہاشم ہر اعتبار سے جو ہے وہ پورے مکے میں بنی بلکہ پورے عرب کے اندر جو ہے اپنا ایک مقام، مرتبہ، شان و شوکت رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ پردادا جناب ہاشم کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اونٹ ذبح کر کے اور اس میں ٹکڑے بھگو کر کے، یعنی سرید بنا کر کے قحط کے دور میں لوگوں کو کھلاتے تھے۔ اس کھلانے کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو ہاشم کہا تھا۔ آپ عرب کے سردار تھے، آپ کے بعد حضور کے دادا حضرت عبد المطلب عرب کے سردار تھے، یعنی یہ خاندان سرداروں کا خاندان تھا۔ اس کے باوجود بھی ان بدبختوں نے اس طرح کی گستاخی کی۔ اتنی یہی جملہ کم تو نہ تھا، یہ بڑا گندا اور غلیظ اور بدترین جملہ تھا۔ اسی گستاخی پر انہوں نے بس نہیں کیا بلکہ اپنے غلاموں کو، لڑکوں کو اکٹھا جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ یہ جب تک بستی سے باہر نہ نکلے ان کے پیچھے چلاتے رہو، غلط نعرے لگاتے رہو۔ اب وہ غلط نعرے کیا تھے اب میں اس کو بیان نہ کروں، لیکن جو غلط نعرے لگاتے رہو اور پتھر مارتے رہو۔ اللہ اکبر، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ سب سے مشکل دن آپ کی زندگی میں کون سا آیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، طائف کے دن جتنی مجھے مشکلات تھی اتنا مشکل دن میری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا طائف کا دن۔ ان کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ طائف کا دن کتنا مشکل ترین دن تھا۔ حضور اکیلے ہیں اور ایک غلام ساتھ میں ہے اور حضور علیہ السلام جا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے آگے پیچھے قطار لگی ہوئی ہے، قطار آگے سے پیچھے تک، اور وہ حضور علیہ السلام پر پتھر مارتے ہیں، پتھر برساتے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں وجود ناس خون میں لت پت ہو گیا اور پورا وجود، جبہ شریف، لباس اقدس خون میں بھر گیا، حتیٰ کہ نالین شریف خون سے بھر گئی۔ میں بھی یہی سوچتا تھا کہ خون سے بھر گئی، لیکن جب میں نے اپنی جماعت کے عظیم سیرت نگار کو پڑھا تو مجھے یہاں تک پتہ چلا کہ خون اتنا جم گیا تھا کہ جب وضو کرنے کے لیے نالین شریف سے پیر باہر کیے گئے تو اللہ اکبر، خون جو ہے وہ اس نالین کے اندر جم چکا تھا، اور جب نالین سے پیر باہر کیے گئے تو جس طریقے سے کوئی چیز چپکتی ہے کسی کے اندر، یہ کیفیت اور یہ حالات پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، اسی پر بس نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سیرت نگار لکھتے ہیں جب حضور علیہ السلام جو ہے وہ خون میں لہو لہان ہو کر کے بیٹھ گئے تو دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کر ان ظالموں نے حضور کو اٹھایا اور اٹھا کر کے حضور کی پنڈلیوں پر، پنڈلی سمجھتے، پنڈلیوں پر، وہ حصہ جہاں پر ہمارا گوشت نہیں ہوتا، ہڈی ہوتی ہے، یہاں تھوڑی سی چوٹ لگ جائے تو کتنی بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب کو دونوں ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور اٹھا کر کے حضور علیہ السلام کی پنڈلیوں پہ پتھر مارے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پنڈلیوں کو لہو لہان کیا، سر سے لے کر پیر تک پورا وجود خون میں جو ہے وہ بھرا ہوا
ہوا ہے اور ایسے عالم میں حضور بیٹھتے تو اٹھا اٹھا کر پتھر مارتے ہیں, غلط سلط نعرے لگاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالآخر ان زخموں سے چور ہو کر جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں, اور جب بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت سیدنا جبریل امین آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی دیکھا اور ان ظالموں کو بھی دیکھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کی مرضی کیا ہے, آپ اپنی مرضی بتائیں. اگر آپ کہیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو, یہ دونوں طرف کے پہاڑوں کے سلسلے کو ملا دیا جائے اور طائف والوں کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے, روئے زمین سے ان کو مٹا دیا جائے, ختم کر دیا جائے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں. طائف کی وادیوں میں پتھر کھاتا رسول اللہ کو دیکھ کر کوئی ظالم میرے نبی کو مجبور, بے کس اور بے بس نہ سمجھے. اللہ نے ان کے اختیارات کو کیسے ظاہر فرمایا کہ جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ فرشتوں کو, پہاڑوں کے فرشتوں کو ساتھ میں لے کر, اور اس فرشتے کو ساتھ میں لے کر جاؤ اور محبوب سے پوچھو کہ یار کی مرضی کیا ہے. اگر آپ کہیں تو طائف زیر و زبر ہو جائے گا, طائف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا, طائف کا نام و نشان مٹ جائے گا. جس وقت تو جبریل نے یہ بات کہی, حضور علیہ السلام نے سر انور اٹھایا, اٹھا کر جبریل کو دیکھا اور جبریل کو دیکھ کر کے فرمایا اے جبریل, میرے اللہ نے مجھے برباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ آباد کرنے کے لیے بھیجا ہے. میں امید کرتا ہوں یہ اسلام نہیں لاتے انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوگی, ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھے گی, ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوگی. اور اللہ کے رسول کی یہ بات دنیا نے دیکھی کہ وہ تو ایمان نہ لائے لیکن ان کی آنے والی نسلیں اس طرح ایمان لائی کہ بہت دیر تک اور دور تک انہوں نے اسلام کی خدمت کی. جب اللہ کے رسول علیہ السلام واپس تشریف لائے مکے سے, اب مکے سے آنے کے بعد حالات یہ ہیں کہ مکے آنے کے بعد, طائف سے آنے کے بعد, مکے آنے کے بعد حالات یہ ہیں کہ کوئی قیام نہیں کرنے دے رہا ہے. بالآخر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک شخص نے جو ہے وہ مکۃ المکرمہ تک پہنچایا اور پھر حضور علیہ السلام مکے میں. اور اب جب حضور مکے آئے تو ظالموں کا زور اور بڑھ گیا. جو لوگ اسلام لائے تھے غلاموں میں حضرت سیدنا بلال, حضرت عمار ابن یاسر, اسی طریقے سے حضرت عامر, یہ لوگ جو حضرت سمیہ, اسی طریقے سے حضرت یاسر, یہ لوگ جو اسلام لائے تھے, حضرت زنیرہ, حضرت سمیہ, یہ خواتین اور یہ ان غلاموں کو وہ باندھتے اور باندھنے کے بعد ان لوگوں کو مارتے. آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا بلال پر ظلم زیادہ ہوتا, امیہ بن خلف جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت پر سیدنا بلال حبشی کو لٹا دیتا. میں بس اتنا ہی چاہتا ہوں, آج ہمارے شہر مالیگاؤں کے اندر پتہ نہیں کچھ لوگوں کو کیا خبط سوار ہے کہ وہ جو ہے وہ اہل البیت کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ کو گالیاں دینے لگتے ہیں. یقین جانے میں آپ کو یہی بات برسوں سے کہتا چلا آ رہا ہوں, آج بھی کہتا ہوں کہ لوگوں اہل البیت سے بہت محبت کرو, بہت محبت کرو, بہت محبت کرو. ان کی محبت جان ایمان ہے, لیکن محبت اہل بیت کا نام لے کر اصحاب رسول کو ٹارگٹ نہ کرو. اور جو لوگ صرف صحابہ کی بات کر کے اہل البیت کو جو ہے وہ ان کی حق تلفی کرنا چاہتے ہیں, ان سے بھی کہتا ہوں صحابہ سے بہت پیار کرو, بہت پیار کرو, لیکن حضور کے گھر والوں کو نظر انداز نہ کرو. ان سے پیار کرنے والوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھو, اس لیے کہ یاد رکھنا آل بھی قابل تعظیم ہے, اصحاب بھی قابل تعظیم ہے. اور احترام کرو حضور کی نسبت کی وجہ سے, حضور کے احترام کی وجہ سے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا, سینے پہ چٹان رکھ دی جاتی اور اللہ اکبر ایسے 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 لوہے کے ایسے ڈنڈوں سے مارا جاتا جس کے اندر نوکیں نکلی ہوئی ہے. علامہ سید ابو الحسنات نے اس روایت کو لکھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ایسی چیزوں سے مارا جاتا کہ جن ڈنڈوں کے اندر لوہے کے ڈنڈوں میں جو ہے وہ نکیلی چیزیں نکلی ہوئی تھی، نوکیں نکلی ہوئی تھی، اور بلال سے کہا جاتا ایک بار لات و عزیٰ کا نام لے لو، ایک بار کہہ دو میں نے محمد کو چھوڑ دیا، ایک بار کہہ دو اللہ ایک نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی مار پر مار کھاتے اور ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کہتے محمد کو چھوڑ دو، کہتے واللہ دنیا چھوڑ سکتا ہوں مگر محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمار ابن یاسر کو مارتے مارتے بے ہوش کر دیا جاتا، اور ان کی امی حضرت سمیہ کو اتنا مارا ابو جہل نے، وہ ڈنڈے سے باندھ کر کے ان کو مارا گیا، کوئی پیلر کہہ لے، کھمبا کہہ لے، اس سے باندھ کر کے حضرت سمیہ کو مارا گیا، بہت مارا۔ اور اس کے بعد ابو جہل نے کہا جب تو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا تو کیا تجھے اس کا احساس نہیں تھا، کہ تجھے ڈر نہیں لگتا تھا کہ ابو جہل تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ تو حضرت سمیہ فرماتی ہیں جب تک ایمان نہ لائے تھے تب تک سب سے ڈر لگتا تھا، جس دن سے ایمان لے آئے ہیں اب اللہ کے سوا کسی سے ڈر نہیں لگتا۔